قرآن کہتا ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا، میں جب آج اوتو کے بارے میں غور کیا تو میری عقل دنگ رہ گئی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا تو نے جو محنت سے کمایا ہے، یہ فرمایا میں نے جو تجھے عطا کیا ہے. اس سے پتا چلا کوئی مال کے آنے پر اپنی ہوشیاری نہ سمجھے، یہ قدرت کی عطا سمجھے. وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کو چاہتا ہے کشادہ روزی عطا کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ نے دیا ہے. مولا جو نصیحت بھول گیا، فراموش کر گیا، اس پر تو عذاب آنا چاہیے، اور تو اس پر ساری چیزوں کے دروازے کھول دیا. یہ ایک امتحان ہے. بہت توجہ سے سنیے گا. جو لوگ مال کی کثرت کو اپنے لیے بہت کچھ سمجھتے ہیں، انہیں ایک فکر یہ بھی رکھنی چاہیے کہ کہیں اللہ زیادہ مال دے کر ہمارا امتحان تو نہیں لے رہا. اس لیے کہ امتحان کے دو طریقے ہیں. ایک غریب بنا کر امتحان لینا اور ایک امیر بنا کر امتحان لینا. قارون کا امتحان بھی امیر بنا کر کے ہی لیا گیا تھا. فرعون کا امتحان بھی مال دے کر کے لیا گیا تھا. اور یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، ہر مال والا غلط نہیں ہوتا، نہ ہر مال والا جو ہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس مال جو ہوتا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہوتا ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا صدقہ ہوتا ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو اپنے مال کے ذریعے کوئی بھی عیاشی نہیں چھوڑتے، جو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے. اب توجہ چاہوں گا، دو قسم کے امتحان، بیماری اور غریبی کا امتحان اور مالداری کا امتحان. توجہ چاہوں گا. غریبی کا امتحان آسان ہے، مالداری کا امتحان بہت ٹف ہے، بہت مشکل ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 خلفاء کے دور دیکھے، اور خلق قرآن کے مسئلے پر امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوڑے مارے گئے. لیکن ہمیشہ جب بھی کوڑے پڑتے تھے مسکراتے تھے. 2 خلفاء کے دور میں کوڑے پڑے، لیکن آپ ٹس سے مس نہ ہوئے، مسکراتے رہے. لیکن باقی 2 خلفاء کے دور میں کیا ہوا؟ انہوں نے سونے چاندی کا ڈھیر حضرت امام احمد ابن حنبل کے سامنے رکھ دیے. امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. لوگوں نے کہا حضور کوڑے کھا کر نہیں روئے، اس میں تو مسکراتے تھے، مال دیکھ کر کے آپ رو رہے ہیں. کہا اس کے امتحان میں بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں. یہ امتحان بہت سخت ہے، بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں اور بڑے بڑوں کی پارسائی کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو امام احمد ابن حنبل دعا کرنے لگے، اللہ مجھ سے یہ سخت امتحان تو نہ لے. تو پتہ چلا مالداری آئی، اس کے ذریعے بھی امتحان، غریبی اور بیماری کے ذریعے بھی امتحان. لیکن مالداری کے بعد اللہ نے فرمایا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اس وقت تک آدمی دولت میں مگن رہا جو میں نے اس کو عطا کیا. مست ہے بالکل اپنی دولت میں، ایک دم عیش موج کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور سمجھتا ہے میرا کوئی کیا بگاڑے گا. اب قرآن کہتا ہے اخذناہم بغتہ. اب قرآن کہتا ہے اے بندے تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت تجھے بچا لے گی، تیرا مال تجھے بچا لے گا، تیرا سورس تجھے بچا لے گا، تیرے کانٹیکٹ تجھے بچا لیں گے، تیری طاقت تجھے بچا
بچا لے گی، تیرے آدمی تجھے بچا لیں گے، پروف جو ہے تو اپنے آپ کو بلٹ پروف جیکٹ سے چل رہا ہے، تو یہ سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے، ارتھ کویک سے بچنے والے مکان بنا لیتا ہے، سمجھتا ہے یہ تجھے بچا لیں گے۔ سن لے، اخذناہم بغتہ، میں ان کو اچانک پکڑتا ہوں۔ اللہ فرماتے اچانک، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ بے بس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، پھر کوئی سورس اسے کام نہیں آتا، اور تحسر اور یاس کے عالم میں حسرت بھری نگاہوں سے سب لٹتے، سب تباہ ہوتے، سب برباد ہوتے نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے، اور اس اچانک پکڑ سے نہ بچ پاتا ہے اور نہ اپنی چیزوں کو بچا پاتا ہے۔ تو اللہ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب اس کی نصیحت کو بھلا دو۔ اچانک پکڑ کب کرتا ہے؟ جب دولت میں مست ہو جاؤ۔ اور قرآن نے ایک اور مقام پر کہا کہ اگر تم ان پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے پکڑ، گناہ کی وجہ سے سب کچھ، اب تم اس پکڑ سے بچنا چاہتے ہو تو تم کو نسخہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، قربان جائے، اس لیے کہ اس کی پکڑ سے وہی بچا سکتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ سے وہی بچا سکتا ہے، تو خود ہی اپنے بندوں پر مہربان ہے تو نسخہ عطا کرتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، بہت دور چلے گئے تھے نا، خود کو بہت کچھ سمجھ رہے تھے نا، آؤ آ جاؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، مت بھاگو اللہ کی طرف سے۔ اور خدا کی قسم، اللہ کے اس پیار پر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ رب فرماتا ہے تمہیں کسی اور طرف پلٹنے کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، میں تمہارا ہی تو رب ہوں نا، آ جاؤ نا میرے پاس، آ جاؤ نا، اللہ اکبر، تمہارے رب کے پاس آ جاؤ، پلٹ آؤ تمہارے رب کی طرف، اس لیے کہ تم کو میں نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، بھٹکا ہوا بچہ، گما ہوا بچہ، آوارہ بچہ، بھٹکتا ہو، گھر سے نکل گیا ہو، ماں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، اور ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا جانے دے، جو بھی ہوا تو آ جا میرے پاس، آ جا، میں تجھے رکھوں گی۔ اللہ اللہ، آپ قربان جائیے۔ اور اسی طریقے سے میں تو حدیث کے اس گوشے پر جب توجہ دیتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اگر بچی ڈیورس حاصل کر چکی ہے، بچی کو ڈیورس ہو چکا ہے، اور وہ ڈیورس والی بچی اگر ماں کے گھر لوٹتی ہے اور ماں باپ اس کا خیال کرتے، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ پتہ چلا لوٹ کر جو پیار ماں باپ کے یہاں ملتا ہے، جو اصل ہے، اس کا کیا کہنا۔ تو میرا مولا تو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے، فرماتا ہے بھاگنے والوں کہاں بھاگ رہے ہو، تمہارا میں رب ہی تو ہوں، پلٹ کر میرے پاس آ جاؤ، تمہارے رب کی طرف آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، جھک جاؤ اس کے حکم کے سامنے۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم کو کوئی عذاب گھیر لے، تمہاری طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور پھر تمہاری کوئی مدد کرے نہیں، تمہارا کوئی مددگار نہ ہو، اس سے پہلے پلٹ کر تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ پھر وہی بات آئی اچانک والی، پھر اس کے بعد والی آیت میں وہی اچانک والی بات، یہ سمجھایا گیا، آ جاؤ اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آئے، کوئی تمہاری مدد نہ کرے، اس لیے تم سرنڈر ہو جاؤ، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اور آگے کیا کرو؟
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں نازل فرمائی ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے اچھی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ پانی بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ اللہ فرماتے ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا۔ تو پانی بھی آسمان سے، اور ایک بزرگوں کی بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، کیا بتاؤں آپ لوگ، ایسا کرنے سے پہلے بزرگ بننے کی کوشش کرنا، بہت ٹائم ہے۔ ایک بزرگ رزق سے بے پرواہ ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے پوچھا بابا آپ زمین پر روزی وغیرہ کے لیے تلاش نہیں کرتے؟ کہا کیا کروں، قرآن میں لکھا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہاری روزی تو آسمان میں ہے، میں زمین پہ کہاں سے تلاش کروں؟ تو یہ سوچ کی بات ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیے گا، ہم بات تو کرتے ہیں نظام الدین اولیاء جیسے پیر کی، لیکن آج کے دور میں نہ محبوب الہی جیسے پیر ہیں نہ امیر خسرو جیسے مرید ہیں، دونوں معاملہ ایسا ہے۔ تو آج اس مقام تک آدمی جلدی سے نہیں پہنچ سکتا جن کی پوزیشن یہ ہوتی ہے۔ یہ تو اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زندگی اس طریقے سے عبادت میں گزرتی ہے کہ جو بے وضو رہنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ ہمیں حکم ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کے لیے نکلو، ہمیں حکم ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا نا، اس میں سب سے اچھی جو چیز ہے اس کی پیروی کرو، اور سب سے اچھی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی میں قرآن مقدس ہے۔ تو قرآن کی پیروی کرو۔ تو کیا قرآن کی پیروی کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ جی صاحب، قرآن کی پیروی سے تمہیں سیدھا جنت کا راستہ ملے گا۔ اور جہاں تم نے قرآن کی پیروی کی عذاب ٹلا۔ ارے جب مرنے والے کو تم یہاں سے ایصال ثواب قرآن کا کرتے ہو تو قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے، تو تم اگر اپنے وجود پر قرآن کے احکام کو نافذ کر لو گے تو تم جہاں سے گزرو گے وہاں سے اللہ عذاب کو اٹھا لے گا۔ جب اتنی سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ پڑھنے پر مرحوم کی بخشش ہو جاتی ہے، اس پر سے قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، تو جب اس کتاب کی پیروی کرو گے تو اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمت والرضوان نے صحابہ کے حوالے سے فرمایا کہ وہ لوگ قرآن پر ڈٹ کر عمل کرنے والے تھے۔ جہاں قرآن کی بات آتی سرنڈر ہو جاتے، اور جہاں قرآن کا حکم سنتے جھک جایا کرتے تھے۔ یہاں اگر حکم مل جائے ماسک پہنے بغیر نکلو گے تو اتنا چارج، تو 10 ماسک ساتھ میں لے کر کے نکلیں گے کہ کہیں چارج نہ لگ جائے، اتنا مانتے ہیں۔ لیکن اپنے رب کی اتنی مانتے ہیں؟ سب کی مانتے ہو، ذرا رب کی بھی مانو۔ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مانو۔ اور قرآن نازل بھی جو ہوا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اور میں اگر بتاؤں تو آپ کی طبیعت میں اور خوشی کی لہر دوڑ جائے گی کہ اس کتاب پر جب عمل کوئی کرتا ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کتاب کی جو پیروی کرتا ہے وہ اللہ سے رحم و کرم کی بھیک مانگے یا نہ مانگے، اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کر دیا کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کی شان ہے، اس کتاب کی شان۔
سب کے قانون کو فالو کر رہے ہو، قدرت کے قانون کو کب کرو گے؟ اور شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے، مسلمان ہو کر اللہ کی کتاب کو آخری کتاب مانتے ہوئے بھی اور سچی کتاب مانتے ہوئے بھی مولانا آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا، معاذ اللہ من ذالک۔ یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ بڑی مشکل سے مولانا 5 وقت کی پڑھ لیتے، بس اتنا ہی کافی ہے، باقی جھنجٹ ماری معاذ اللہ لوگ کہتے ہیں، باقی جھنجٹ ماری میں کون پڑے، معاذ اللہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مت کرو حرام ہے، نہیں سنیں گے تو اب سن لیجئے قرآن نے کیا کہا۔ پہلے تو مایوسی کی بات کی، اچانک پکڑ کی بات کی، پھر واپس پکڑ کی بات، فرمایا پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، جھک جاؤ اس کے حکم کے سامنے، اس سے پہلے کہ تمہارے رب کی طرف سے عذاب آئے اور تمہاری کوئی مدد نہ کرے۔ اور پھر فرمایا اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی چیزوں میں جو سب سے بہتر چیز ہے اس کی پیروی کرو، اور نہیں کرو گے تو من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک اللہ کا عذاب آئے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اس سے پہلے اللہ کی کتاب کی پیروی شروع کر۔ پتہ چلا کہ جب اللہ کی کتاب کی پیروی اس کتاب کے ماننے والے نہیں کرتے تب اللہ کا عذاب اچانک آتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب نصیحت کو آدمی بھلا دے اور کوئی توجہ نصیحت پر نہ دے تب جا کر اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا اچانک عذاب آئے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکتی، اور تمہاری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تمہیں تو سب نارمل نظر آ رہا ہے، بھئی کوئی بیٹھا ہو آرام سے بیٹھا ہو، اسے کیا معلوم کہ زمین کے اندر کون سی پلیٹ ادھر سے ادھر ہوگی اور کب ارتھ کویک آئے گا، کچھ بھی نہیں، کوئی ادراک نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی خواب نہیں، مست ہے اپنی زندگی کے اندر، اور چند سیکنڈ کے اندر سب ختم۔ اور پھر یہ بھی دیکھو کہ جب وہ قدرت اپنی طاقت دکھائے تو کس طرح سے دکھائے، اللہ اکبر، دیکھتے رہ جاؤ اس کی قدرت کو۔ اٹھے کٹھے ملبے کے ڈھیر کے اندر چند سیکنڈ میں چلے گئے، اور دودھ پیتے بچے کو بچانا ہوا تو 12 دن کے بعد زندہ نکال رہا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، وہ بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ پلٹ آؤ اس کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ دنیا میں بہت انسان تمہارے ساتھ مہربانی کا دعویٰ کرتے ہوں گے، لیکن اللہ جیسا مہربان کوئی نہیں، اور انسانوں میں مصطفیٰ جیسا رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ رحمان و رحیم، مصطفیٰ رحمت للعالمین۔ اور آج کا مسلمان دونوں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے، رب سے بھی دور ہو رہا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دور ہو رہا ہے۔ تو فرمایا گیا جب نصیحت بھلا دی جاتی ہے تو اچانک عذاب آتا ہے، جب قرآن پر پیروی نہیں ہوتی تو اچانک پکڑ ہوتی ہے، سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے ساتھ قدرت نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن بس ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ تیری پکڑ سے تو ہی بچا سکتا ہے، میرے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور اچانک والی پکڑ سے ہماری حفاظت فرما۔ یہاں پر 2 باتیں میں عرض کر دوں۔ مومن کی اگر اچانک موت ہو
اچانک موت مومن کی ہو جائے، کچھ بھی نہیں تھا، بس ایسے ہی اچانک میں موت واقع ہو گئی، سکرات کی تکلیف سے بھی نہیں گزرا، تو اس کے لیے ہم اس کو عذاب نہیں کہہ سکتے جو اچانک میں مومن مر جائے۔ لیکن ایسا شخص جو کفر کی وادیوں میں بھٹکتا ہو اور اس کو اچانک میں موت واقع ہو جائے تو فرمایا گیا اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ لیکن یہاں یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی طرف پلٹو، توبہ استغفار کرو، گناہوں سے معافی مانگو، اس سے پہلے کہ گناہ کا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اپنے رب کو منانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ دور اتنا سخت امتحان کا دور ہے کہ پہلے تو عمل کا معاملہ تھا، اب آج کے دور میں ایمان پر قائم رہنا بھی مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اس لیے رجوع اللہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور میرے رب کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ اس کو منانا سب سے آسان ہے، اس کو منانا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، ایک عجیب کیفیت بنی، گنہگار بندہ، سیاہکار بندہ، دنیا میں اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے رکھا، سب سمجھتے تھے تو نیک ہے، لیکن اندر کھانے میں گڑبڑ تھی، لیکن مولا نے پردہ ڈالے رکھا۔ اب جب قیامت کا وقت آئے گا تو وہ گھبرائے گا، یا اللہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا؟ تو فرمایا گیا اللہ اپنی چادر رحمت میں اس بندے کو اکیلے میں بلائے گا اور اس سے فرمائے گا بندے تیرے گناہ ہیں نا، ہاں گھبرا مت، دنیا میں بھی پردہ ڈال دیا تھا، یہاں بھی پردہ، جا سیدھا جنت میں چلا جا۔ یہ اس کی رحمت، یہ اس کی رحمت۔ اور اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے لیے اتنی آسانی ہے، چلو قیامت میں اللہ یہ فرمائے گا، یہ سوچ کر کے گناہ کرنا یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہوا، یہ تو مذاق اڑانا ہوا۔ ڈرتے رہو اللہ سے، بخشش کی بھیک مانگتے رہو اللہ سے، مت بھولو کہ ایک دن جانا ہے۔ میرا بڑا مقبول جملہ ہوا ہے، قاری رضوان صاحب کے یہاں میرا پروگرام تھا اجتماع سے پہلے ممبئی کے، اللہ نے ایک جملہ مجھ سے کہلوایا، بس وہ جملہ آپ زندگی پر یاد رکھیے، ہمیں آنا تو یاد ہے، جانا یاد نہیں۔ آنا یاد ہے، جانا یاد نہیں ہے، اور جانا ضرور ہے۔ ہم ہر برتھ ڈے مناتے، 80 سال کے ہو گئے تب بھی برتھ ڈے مناتے کہ یہ آنے کا دن ہے، تو ہمیں آنا یاد ہے، لیکن ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہے کہ جانا بھی ہے۔ اور کیا لے کر جاؤ گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیا لے کر جاؤ گے؟ جو لے کر جانا ہے اس کی کوئی تیاری نہیں۔ میرا بڑا ایک مقبول جملہ یہ بھی ہوا کہ آدمی بنگلہ بناتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ بنگلے کے دروازے پر اپنا نام لکھ دیتا ہے، انتقال ہوا، تیسرے دن بچہ کہتا ہے ابا کی نیم پلیٹ ہٹا دو، اس لیے کہ اب ابا تو رہ نہیں گئے، ان کا نام کیا کریں گے؟ یہ حال ہے دنیا کا۔ اور میرے ناقص مطالعے کے اعتبار سے میں نے سب سے زیادہ اگر بے وفا کسی کو دیکھا ہے تو وہ دنیا ہے، اس سے بڑی بے وفا کوئی دوسرے، سب سے بڑی بے وفا یہ ہے، یہ کسی کی نہیں ہوتی، دنیا کسی کی نہیں۔ آدمی دنیا سے جی لگا کر بیٹھتا ہے، کس کی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اب دنیا کے اندر یہ کیے وہ کہ کچھ بھی نہیں، نام بدل دیا، ادھر روح نکلی فوراً مردہ، لے جاؤ اس کو، ہٹاؤ بھگاؤ۔
اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا کاروبار نہ کریں، دھندا پانی نہ کریں، پیسہ نہ کمائیں. میرے بھائی یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. کرو، سب شریعت کے دائرے میں رہ کر حلال طریقے سے کرو، ناجائز کاموں میں خرچ مت کرو. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی کثرت کے ساتھ اللہ دولت عطا فرمائے، اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر جائز کاموں میں اس پر خرچ کرو تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو سمجھا دیا. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر. اب آپ دیکھئے نا، بنایا تو اللہ کا گھر، تو رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جس نے اللہ کا گھر بنایا اسے اللہ محل عطا فرما دے گا دنیا میں. لیکن نہیں، جزا میں حضور نے جنت بتائی کہ تو دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہا ہے، اللہ تجھے جنت میں گھر عطا فرمائے گا. میرے آقا جنت والا گھر؟ تو جواب ملے گا ہاں، روئے زمین کی جنت تو مسجد ہے، تو نے اپنی بساط کے مطابق انسانوں کے لیے جنت بنائی، اللہ اپنی شان کے مطابق تجھے وہاں جنت عطا فرمائے.